ناظرین آداب عرض ہے، MRF ٹی وی کرناٹکا میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لیے سٹی جامع مسجد بنگلور کے امام و خطیب حضرت مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب رشادی موجود ہیں۔ حضرت والا سے دو چار سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ اسمبلی انتخابات بہت قریب ہیں، اس حوالے سے کہ اس وقت میں مسجد کے ذمہ داران اور نوجوانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، حضرت اس پر روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، اسلام میں مسجد ایک مرکزیت کی حامل ہے۔ آج کل چونکہ مسلمان مختلف مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں مسلکی جھگڑے لوگوں کو تنازع کا شکل اختیار نہ کروا دیں، اس وجہ سے صرف نماز کی حد تک مساجد کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ کیونکہ حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں مساجد کی کمیٹیاں مسجدوں کو اپنا مرکز بنا کر کام کرتے ہیں، اور تمام امور کی انجام دہی مساجد سے ہوں گی، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ امت مسلمہ میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر ہم صرف اسی کام پر منحصر ہو جائے اور دوسرے کاموں کی طرف ہم توجہ نہ دیں، تو یہ مسجد نبوی کی جو مثال اور جو نمونہ ہمارے سامنے ہے، اسے چھوڑ کے ہم کام کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ اگر میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کو دیکھیں تو یہ سیاست کا مرکز بھی تھا۔ ماشاءاللہ یہاں سے تمام امور انجام دیے جاتے تھے۔ گورنر بنانا، ہر علاقے کے لیے ذمہ دار بنانا، ان کی ذمہ داریوں کو سونپنا، پھر اس کے بعد وہاں کی کارگزاری سننا، پھر اس کے بعد یہاں سے احکامات جاری کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے ہوا کرتا تھا سارا کام۔ پھر اس کے بعد یتیموں کی نشاندہی، پھر ان کے لیے انتظام، بیوائیں، پھر ان کی نشاندہی، ان کے لیے انتظام، اور جتنی عورتیں ہیں یا مرد ہیں، یتیم بچے، سب کے لیے یہاں سے سارے کام انجام دیے جاتے تھے۔ تو آج اسی نوعیت کو، اسی احوال کو پھر دوبارہ ان مساجد میں لانے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ صوبے کرناٹکا کے حالات بہت ہی نازک ترین چل رہے ہیں، تو ان حالات میں ہمیں اور ہمارے نوجوانان کو، خاص کر مسلم کمیونٹی کو، کون سا رویہ اپنانا چاہیے کہ جو حالات سدھر سکے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ سیاسی طاقت کیسے بڑھائی جاتی ہے؟ ووٹنگ پاور سے۔ اکثر و بیشتر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ ڈیلیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے نام حذف کر دیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہر مسجد کی کمیٹی چند نوجوانوں کو طے کر کے ان کو ذمہ داری دیں۔ آج کل یہ آن لائن ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی ہم کام لے سکتے ہیں۔ چونکہ اس وقت مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ سیاست ایک الگ چیز ہے، اس میں ہم کو کیا حصہ لینا ہے، کیوں اس کی طرف توجہ کرنا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کے مختلف سوالات مسلمانوں کے ذہنوں میں گھومتے رہتے ہیں، چونکہ حالات بھی اسی طرح کے بنتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہم اس سیاست کو اسی طرح رہنے دے دیں یا اس کو درست کرنے کی کوشش کیا کریں؟ کیونکہ ایک طاقت ہوتی ہے سیاست، اور یہاں جو نمائندے بنتے ہیں وہی فیصلے کرتے ہیں ملک کے سلسلے میں۔ اس میں ہماری ذمہ داری بہت بڑی بن جاتی ہے، خاص طور پر ووٹرز کی۔ وہ طاقت ہی چیزوں کو درست کرنے میں اور الٹے پلٹے کرنے میں فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس لیے میں خاص طور پر مساجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر مسجد کی کمیٹی نوجوانوں کی ترتیب دیں،
वोटर हेल्पलाइन का एक ऐप सेंटर के तरफ से जारी हुआ है, तो उसके ज़रिए से जिनका नाम डिलीट हो गया है वो अपना नाम दाखिल कर सकते हैं, या नाम में कुछ गलती हो तो उसको दुरुस्त कर सकते हैं, या नए तौर पर दाखिल करना चाहे तो दाखिल कर सकते हैं। अभी हाल ही में जिनकी उम्र 17 साल कंप्लीट हो गई हो वो भी अब एनरोल कर सकते हैं, अपने नाम को दाखिल कर सकते हैं। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो मैं मसाजिद की कमेटियों से गुजारिश करना चाहूँगा, हमारी पूरी रियासत कर्नाटक के ज़िम्मेदारों से, कि वो अपने इलाके के नौजवानों को इस तरफ मुतवज्जह करें और एक टीम तरतीब देकर उनके ज़रिए से काम करवाते हैं, तो ये वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। नाज़रीन, ये थे हज़रत मौलाना डॉक्टर मकसूद इमरान साहब रशादी जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि हज़रत ने दोनों सवालात के बहुत बेहतरीन अंदाज से जवाबात देकर, हमें उम्मीद है कि हमारी इस इंटरव्यू को आप हजरात ख़ुद सुनेंगे और दूसरों तक खूब शेयर भी करेंगे। और चलते चलते हम आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।